ہے کوئی جو ہمیں سننے کی طاقت دے؟ اللہ نے سننے کی طاقت عطا فرمائی. ہم سب کی اس کان سے سنتے ہیں، شیطان کی بھی سنتے ہیں. ہمارے بچے بچیاں کان میں ایئر فون لگا کر کے، ایئرپورٹ لگا کر کے اتنے مست ہوتے ہیں گانے سننے وغیرہ کے اندر کہ ان کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا. کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال بھی ہوا کہ جس نے سننے کی طاقت دی ہے ذرا اس کی بھی کچھ سن لیں، ذرا اس کی بھی کچھ سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب کی تو سنتے ہو، کبھی رب کی سننے کی بھی تو فکر کرو. بلکہ رب کی سننے کی بات تو ایسی ہے کہ اب تو رب کی بات ہی معاذ اللہ مسلمانوں کو اچھی نہیں لگتی. سب کی بات اچھی لگتی ہے، رب ہی کی بات اچھی نہیں لگتی. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قرآن پڑھا جائے تو دل کہتا ہے کب یہ ختم ہو یار، بہت ہو گیا. یہ حال، اس کی بات ہی نہیں سن رہے ہو. ذرا پوچھئے ان سے جن کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ تمہیں اگر اللہ سننے کی طاقت عطا کرے کیا سننا پسند کرو گے؟ خدا کی قسم وہ بندہ یہی کہے گا میں قرآن سنوں گا، مدینے والے کی نعتیں سنوں گا، اذان کی آواز سنوں گا. لیکن جن کو اللہ نے سننے کی طاقت عطا کی ہے وہ کیا سن رہے ہیں؟ وہ کیا سن رہے ہیں؟ ان کے کان کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ گاڑیوں میں میوزک، شادی میں میوزک. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ کو جو آواز ناپسند ہے بندہ اس آواز کو نہ سنتا ہو. لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ہم اتنی تیری نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی تو ہمیں بہرا نہیں بنا رہا. تو ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندے چھوڑ دے ورنہ تیری سماعت کو میں چھین لوں گا. نہیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو، عقل و شعور سے کام لو. کس نے ہمیں سننے کی طاقت عطا کی؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے طاقت عطا فرمائی. اور مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے. آج 99% مسلمان، بلکہ اس سے بھی آگے اگر میں کہوں 99.99% مسلمان قرآن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے معنی کو جانتے نہیں ہیں. سیکھو، سمجھو. لیکن اگر کوئی قرآن کا معنی نہیں جانتا، کوئی قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھتا، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو میرا مولا فرماتا ہے بندے اتنا تو کر. تو نہیں سمجھتا ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تو اگر اتنا بھی کر لے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے نا تو چپ ہو جا، خاموش، اور غور سے سن. فاستمعوا له، اس کو تو غور سے سن، غور سے تو قرآن سن اور چپ رہ. بس تو اتنا کام کر، میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کر